سویز کینال مصر میں واقع ہے جسے 1869 میں مال بردار بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے اوپن کیا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 193 کلومیٹر ہے۔ دراصل سویز کینال بننے کی وجہ سے مال بردار بحری جہازوں کو ایک شارٹ کٹ سمندری راستہ مل جاتا ہے۔ ایشیا سے یورپ جانے والے سامان سے بھرے شپس جب سویز کینال سے گزرتے ہیں تو ان کا 8900 کلومیٹر کا راستہ اور 10 دن کا وقت بچ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شارٹ کٹ ہے جو پیسہ اور وقت دونوں بچاتا ہے۔ سویز کینال سے روزانہ ہزاروں ٹن وزنی قیمتی سامان سے بھرے 51 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر دن 9 ارب ڈالر کا سامان لے کر شپس یہاں سے گزرتے ہیں، یعنی ہر گھنٹے 4 ملین ڈالر۔ اسی طرح روزانہ تقریباً 20 لاکھ بیرل کریوڈ آئل یہاں سے گزرتا ہے۔ چائنا کی ایکسپورٹ کا دار و مدار بھی اسی راستے پر ہے، کیونکہ چائنا سے روزانہ درجنوں شپ ہزاروں ٹن وزنی اشیاء کو یورپی منڈیوں تک لے کر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اسی سویز کینال پر ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا جو کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ ایور گرین نام کا ایک بڑا کارگو جس کی لمبائی 400 میٹر تھی، اسی سویز کینال سے جب گزر رہا تھا تو اچانک اسی علاقے میں ایک بھیانک سینڈ سٹارم آ گیا، جو صحرائی علاقوں میں ایک نارمل بات ہے۔ اس سے ویزیبلٹی پوری طرح بلاک ہو گئی اور ساتھ میں تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ اس وقت شپ میں 20,000 کنٹینرز لوڈ تھے۔ اتنی زیادہ تیز ہوائیں وہ لگاتار جھیل رہے تھے۔ ایک پریشر پورے شپ پر پڑ رہا تھا جس سے شپ کی ڈائریکشن بھی چینج ہو گئی اور یہ ٹیڑھا ہو کر نہر کے دونوں کناروں سے جا ٹکرایا۔ اب یہ شپ پھنس چکا تھا نہر کے بیچوں بیچ۔ اب اس نہر پر ٹریفک جیم لگنا سٹارٹ ہو گیا۔ اس شپ کے پھنسنے کے بعد 15 اور شپس بھی اسی نہر میں پھنس چکے تھے اور وہ راستہ کلیئر ہونے کا ویٹ کرنے لگے۔ دراصل وہ بھی ایور گرین کے پیچھے پیچھے ہی آ رہے تھے اور دھیرے دھیرے یہ جیم 300 شپس کا ہو گیا۔ یہ تھا دنیا کا سب سے مہنگا ٹریفک جیم۔ مڈل ایسٹ میں 48% آئل اور 38% نیچرل گیس کے ذخائر ہیں، اور یہ آئل اور گیس مڈل ایسٹ سے یورپ تک اسی کینال سے ہو کر گزرتا تھا۔ پر فی الحال ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ خام مال کی ترسیل رک جانے کی وجہ سے ہر گھنٹے 2800 کروڑ کا نقصان ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس پھنسے ہوئے جہاز کو جلد سے جلد راستے سے ہٹانے کی جدوجہد شروع کر دی گئی۔ ایجپشین گورنمنٹ نے اس جہاز کو دھکیلنے کے لیے ٹگ بوٹس کو بھی مشن پر روانہ کیا۔ ان ٹگ بوٹس کا کام بڑے بڑے شپس کو پش کر کے چلنے میں ہیلپ کرنا ہوتا ہے، پر مٹی میں پھنسے ہوئے شپ کو بہت سی ٹگ بوٹس مل کر بھی نہیں ہلا پا رہی تھیں۔ اس کے بعد انٹری ہوتی ہے JCB کی۔ اس کے ذریعے سوئس کینال کے کنارے کو تھوڑا اور چوڑا کر کے شپ جس ایریا میں پھنسا ہوا تھا اس ایریا کی سینڈ اور مٹی ہٹائی جا رہی تھی تاکہ وہاں پر پانی بھر جائے اور شپ وہاں سے فلوٹ کر کے واپس آ جائے، پر یہ طریقہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر سوئز کینال اتھارٹی نے ایک ڈچ اور جرمن کمپنی کو ہائر کیا۔ ان کے پاس ڈریجنگ بورڈز تھیں جن کا کام تھا کہ شپ کے نیچے پڑی مٹی کو سک کر کے نیچے کے ایریا کو ایک دم کلیئر کرنا تاکہ وہاں پانی بھر جائے اور شپ فلوٹ کرنے لگے، پر یہ طریقہ بھی پوری طرح سے سکسیسفل نہیں ہو سکا۔ اب آخری ایک ہی آپشن بچ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ سمندر میں ہائی ٹائیڈ آ جائے۔ سائنٹسٹ اور انجینئرز اب ہائی ٹائیڈ کا ویٹ کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ہائی ٹائیڈ آنے کی وجہ سے سوئز کینال میں پانی کا لیول بڑھ جائے گا اور اسی دوران ٹگ بوٹس کی مدد سے شپ کو پش کرنا آسان ہو جائے گا اور اسے پش کرتے ہوئے نہر کے کناروں سے ہٹا کر کینال کے بیچ میں لایا جائے گا۔ 5 دن یہاں پر پھنسے رہنے کے بعد 28 مارچ 2021 کو ہائی ٹائیڈ آیا اور فائنلی 29 مارچ کو ٹگ بوٹس کی مدد سے اس شپ کو وہاں سے فری کر دیا گیا۔ 6 دن تک سوئز کینال پر جیم لگا رہا۔ اس ایک ہفتے کی بلاکیج نے گلوبل اکانومی کو اتنا ہی ہلا کے رکھ دیا جتنا کورونا وائرس نے 1 سال میں کیا تھا۔ کریوڈ آئل کے علاوہ ٹوائلٹ پیپرز، کافی اور لیپ ٹاپ کی قیمتیں بھی بڑھ چکی تھی۔ سیمی کنڈکٹرز کی شارٹیج ہو گئی تھی۔ اب یہ پرابلم تو ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ پرابلم پوری دنیا کو ایک ایکسپیرینس دے گئی تھی کہ کسی وقت بھی کوئی بھی نہر بند ہو کے گلوبل اکانومی کو ہلا سکتی ہے۔